مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر عبادت کر سکیں۔ اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں میری مسز لبنہ ٹونی ولیم اور میری صاحبزادی تحلیم ولیم۔ ہم سب مل کر آپ کے ساتھ خداوند کی عبادت میں اس وقت شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہوں، اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم سب مل کر خداوند کے حضور دعا کریں گے۔ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں گی میری مسز لبنہ ٹونی ولیم۔ نہایت قدوس مہربان پتا تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ ہم خداوند تیرے پاس آ سکیں اور خداوند اپنی درخواستیں مناجاتیں تیرے حضور پیش کر سکیں۔ اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں اچھے کلام کے لیے جو پڑھا جائے خداوند باپ عثمانی اس سے 60 گنا 100 گنا پھل لانے کا باعث بن سکے۔ اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں تمام نعمتوں برکتوں بخششوں کے لیے جو تُو نے ہمیں دی ہیں۔ اے باپ یہ ساری دعا تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آئے ہم خداوند کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کریں اور زبور 40 اس کا پہلا حصہ اور پہلا وزن ہم خداوند کے حضور گائیں گے۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ انتظاری، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ انتظاری، تا دوست نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری، تا دوست نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری۔ او خطرے دے ٹوئے تے کھوبیاں چوں ہے مینوں کڈ کے لے آیا باہر۔ او خطرے دے ٹوئے تے کھوبیاں چوں ہے مینوں کڈ کے لے آیا باہر۔ چٹانوں تے رکھے پیر میرے تے بخشی قدماں نوں استواری، چٹانوں تے رکھے پیر میرے تے بخشی قدماں نوں استواری۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ انتظاری۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے پرستش میں ہماری مدد کی، ہم نے اپنی آوازوں کو خداوند کے حضور بلند کیا۔ آئیں اس وقت ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 6 باب اور اس کی 36ویں اور 37ویں آیت کی تلاوت ہم خداوند کے کلام میں سے کریں گے۔ پہلے کلام کی تلاوت ہم اپنی بیٹی کی معرفت انگریزی زبان میں سنیں گے۔ Luke chapter 6 verse 36 and 37. Be merciful just as your Father is merciful. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Amen. آمین۔ جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی۔ مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ خلاصی دو، تم بھی خلاصی پاؤ گے۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں وقت دیا کہ ہم تیرے کلام پہ غور و خوض کر سکیں، اور بخش دے خداوندا کہ تیرا کلام جب نازل ہو تو خدا پاک روح تیری مرضی کے مطابق ہو، تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں 30 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو۔ اپنے کلام کی سمجھ دے، اپنے کلام کو پیش کرنے کا فضل بخش، اور بخش دے کہ تیرا کلام ہماری زندگیوں کے لیے پھلدار ہو۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ ہم اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ان چیزوں کی توقع نہیں کرتے جو چیزیں ہم لوگوں کے لیے روا رکھتے ہیں، یعنی کہ جب بھی کسی کی عیب جوئی کی جاتی ہے ہمیں اس کی عیب جوئی کرنے میں
بڑا لطف محسوس ہوتا ہے کسی کی غلطی کو دہرانے میں، کسی کی کو غلط ٹھہرانے میں، کسی کی برائی کرنے میں، کسی کی بدی کو بیان کرنے میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب وہ سب کچھ ہمارے ساتھ روا رکھا جاتا ہے تو پھر ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں ایسی کیوں بات کر رہا ہے، یہ ہمارے بارے میں ایسے کیوں کہا جا رہا ہے۔ اور جب میں خداوند کے کلام کے اوپر غور کر رہا تھا تو میں یہاں دیکھ رہا تھا کہ یہاں لکھا ہے جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ ہم بڑی دوہری پالیسی رکھتے ہیں۔ جب دوسروں کا مسئلہ آتا ہے تو ہم ایک دم سے بڑے پرفیکشنسٹ ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کی خامیوں کو مینشن کرتے ہیں، دوسروں کی برائیوں کو مینشن کرتے ہیں، دوسروں کی بدیاں، بدکاریاں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں زندگی سے تلاش کر کے ان کو ابھارتے ہیں، سامنے لاتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور آج کل جیسے آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ایک دم سے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور ادھر ادھر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑی خوشی کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں اس سے یہ غلطی ہوگی، اس سے وہ غلطی ہوگی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ لیکن اگر کبھی وہی ساری کی ساری جو پالیسی ہے یا ساری کی ساری گیم ہے جب ہمارے خلاف کھیلی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسے نہیں تھا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ خداوند کے کلام کو دیکھیں تو یہاں پر صاف طور پہ لکھا ہے، یہاں پر کیا لکھا ہے، عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی۔ اگر ہم عیب جوئی کریں گے تو ہماری عیب جوئی کی جائے گی، اگر ہم عیب جوئی نہیں کریں گے تو ہماری عیب جوئی نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ جو بندہ درست چلتا ہے، جو خداوند کے ساتھ وفادار ہے، جو خداوند کے ساتھ درست چل رہا ہے، اس کی عیب جوئی نہیں کی جاتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کئی مرتبہ ہم بالکل اسی اصول کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک کبھی عیب جوئی کی نہیں، حالانکہ ہم کرتے ضرور ہیں، لیکن ہم یہ اپنی نظر میں سوچتے ہیں میں نے تو آج تک کسی سے برا نہیں کیا تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میں نے آج تک کسی کی عیب جوئی نہیں کی، میری عیب جوئی کیوں ہو گئی۔ ہم انسان ہیں اور ہم جانے نہ جانے میں ایسی بھول، ایسی غلطیاں اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جو کہ درست نہیں ہیں۔ جیسے کہ خداوند کے کلام میں ہم نے ابھی پڑھا، یہاں لکھا ہے مجرم نہ ٹھہراؤ تو تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ تو یہ بات بالکل سادہ سی ہے۔ ہم جیسے کمپین چلا دیتے ہیں کسی کے خلاف، دیکھو اس نے یہ کر دیا، دیکھو اس نے ایسا کر دیا، دیکھو اس نے ویسا کر دیا، اور ہم لگاتار دوسروں کے گناہوں کو، دوسروں کی بدیوں کو، دوسروں کی کمزوریوں کو، دوسروں کی غلطیوں کو اشتہار بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کبھی فیس بک پہ، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور لوگوں کے ساتھ بالمشافہ ہو کے ہم بات کرتے ہیں کہ پتہ چلا پتہ چلا پتہ چلا۔ اور جب لوگ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ کیوں؟ پھر ہمیں کیوں برا لگتا ہے؟ اگر ہمیں دوسروں کے بارے میں بات کرنا پسند ہے تو ہمیں اپنے بارے میں بھی بات سننے کی عادت ڈالنی پڑے گی، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کرے تو پہلے ہمیں خود اپنی زبان پہ تالا لگانا پڑے گا اور اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ اور خداوند کے کلام میں آگے لکھا ہے خلاصی دو تم بھی خلاصی پاؤ گے۔ ہم تو ساری عمر لوگوں کے گناہ یاد رکھتے ہیں، فائلیں بنائی ہوئی ہیں، کئی دفعہ لوگ مر جاتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ ان کے گناہوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ویسا کیا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے مرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے باپ نے ایسا کیا تھا۔ ارے وہ تو قبر میں چلا گیا ہے، وہ مر گیا ہے، اور آپ کے مطابق یا مسیحی ایمان کے مطابق وہ مسیح میں سو گیا ہے۔ تو اب ہم اس کے گناہ کیوں کرید رہے ہیں، اب ہم اس کی خامیوں کو کیوں اچھال رہے ہیں؟ لیکن ہم ایسا کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا جرم ہمارے دل سے کبھی نہیں جاتا۔ اس لیے آئیں اس کلام کو غور سے دیکھیں۔ یہاں شروع میں لکھا ہے جیسے تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ ہمیں رحم کرنے والا ہونا پڑے گا کیونکہ ہمارا خدا رحیم ہے، اس نے آپ پہ رحم کیا، مجھ پہ رحم کیا، ہم سب پہ رحم کیا، اس لیے ہمیں بھی رحم دل ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اسے معاف کرنا چاہیے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اسے معاف کرنا چاہیے، اگر کسی سے کوئی بدی ہو جائے تو اسے معاف کرنا چاہیے۔ اور جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے، دوسروں کے لیے اپنی رحم دلی دکھائیں گے تو خدا ہم پہ اپنے فضل کو، اپنے رحم کو اور زیادہ بڑھائے گا، اور زیادہ بڑھائے گا، اور زیادہ بڑھائے گا، اور پھر ہمیں خداوند کے حضور لوگوں کے گناہ اچھالنے والا نہیں
بلکہ خداوند کا فضل لوگوں تک پہنچانے والے کے طور پر لوگ جانیں گے کہ یہ تو لوگوں کے بارے میں اچھی باتیں کرتا ہے، یہ تو لوگوں کے بارے میں کبھی غلط بات کرتا ہی نہیں، عیب جو ہی نہیں کرتا، لوگوں کے گناہ یاد نہیں کرتا۔ آئیں بقول شاعر، اپنے گناہ کو یاد کر، اپنی خطا شمار کر، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہماری حالت کیا ہے، اور ہم خداوند سے اس کا رحم مانگیں، اور وہ رحم ہم دوسروں کے لیے بھی روا رکھیں، تاکہ لوگ جو ہماری طرح انسان ہیں، جب وہ گناہ میں گر جاتے ہیں، کوئی بدی کر لیتے، کوئی گناہ کر لیتے ہیں، یا کوئی انجانے میں غلطی کر لیتے ہیں، تو ہم اسے پھیلانے والے نہیں، دوسروں تک پہنچانے والے نہیں، بلکہ ان کو معاف کرنے والے بن سکیں۔ ہمیں اپنے باپ جیسا بننے کا حکم خدا نے دیا ہے۔ ہمیں اپنے باپ جیسا بننے کے بارے میں خداوند کا کلام کہتا ہے، اس لیے ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، اور خداوند سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کی اس راہ پر اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں، تاکہ وہ ہمیں فضل دے کہ ہم لوگوں کے لیے رحم دلی اپنے دل میں رکھ سکیں۔ آمین۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قدوس خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں فضل بخشا کہ ہم تیرے حضور اس عبادت میں شریک ہو سکیں۔ تیرے کلام سے ہم نے سیکھا کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ ہماری طرف لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ ہمیں فضل دے خداوندہ کہ ہم ایسی تمام بدیوں، بدکاریوں، ایسے تمام کاموں سے جو کہ درست نہیں ہیں، انہیں ترک کر سکیں، لوگوں کی عیب جوئی چھوڑ سکیں، لوگوں کے خلاف جو گفتگو کرنے کا سلسلہ ہے، جو لوگوں کے گناہوں کو پھیلانے کا، سوشل میڈیا پر یہاں وہاں پھیلانے کی جو ایک گندی عادت ہمیں پروان چڑھ چکی ہے، اس سے ہم آزادی حاصل کر سکیں، اور ہم نہ صرف اپنی لیے رحم کی توقع کریں، بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی رحم اپنے دلوں میں رکھ سکیں، رحم دلی کا مظاہرہ کر سکیں، تاکہ دوسروں کی بدیاں، گناہ اور دوسروں کے جو بھی حالات ہیں خداوندہ انہیں معاف کر سکیں۔ یہ بڑا فضل تو ہمیں بخش دے۔ اپنے ان تمام رشتہ داروں، عزیزوں کے لیے جو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ہم سے اپنی درخواستیں شیئر کرتے ہیں، ان کے لیے خداوندہ تیرے حضور دعا گو ہیں۔ خداوندہ ان کی بیماریاں، دکھ، تکلیف، پریشانیاں اور خداوندہ دیگر جو چیلنجز ہیں جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ خداوندہ تو ان تمام چیزوں کو بخش دے، عطا کر اور بخش دے کہ وہ تیرے حضور وہ تمام برکتیں حاصل کریں جس کی انہوں نے تجھ سے درخواست کی ہیں۔ ہمارے گھرانے کو اپنے میں محفوظ رکھ اور بخش دے کہ ہم اسی طرح تیرے حضور جمع ہوں، عبادت کرتے رہیں اور تیرے نام کو جلال دیتے رہیں۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔